بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمایاں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس عنوان کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی اور اس میں ہم نے مرتدین کی سرکوبی جو حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اہم کارنامہ تھا، اس پر گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے جو حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اور اہم کارنامہ کہ منکرین زکوٰۃ کو تنبیہ، کہ آپ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سخت تنبیہ کی، اور آپ کی تنبیہ سے اور آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے ان لوگوں نے دوبارہ سے زکوٰۃ دینا شروع کر دی تھی۔ ایسے ہی ایک اور قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے کارنامہ آپ کا ہے کہ آپ کے نے سرکاری طور پر قرآن پاک کو جمع کیا اور اس کی ترتیب اور تدوین کی، یعنی پہلے مختلف جگہوں پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں، ایک مصحف کی شکل میں لکھ دیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے ان کے نظام خلافت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شورائی تھا، جمہوری تھا، کس طرز کا تھا، تو نظام خلافت پر گفتگو کریں گے جو کہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ملکی نظم و نسق کو کیسے چلایا، ملک کا انتظام، صوبوں کا انتظام، ضلعوں کا انتظام کس طریقے سے انہوں نے سنبھالا تھا، کس طریقے سے انہوں نے چلایا تھا، تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے حکام کی نگرانی کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پالیسی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام کی نگرانی کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ان کا ایک اور کارنامہ مالی انتظامات کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ملک کے مالی انتظامات کو کیسے سنبھالا، کس طریقے سے چلایا تھا۔ تو یہ ان کی خدمات ہیں، یہ ان کے کارہائے نمایاں ہیں۔ ایسے ہی فوجی نظام انہوں نے کس طریقے سے سنبھالا، کس طریقے سے چلایا تھا، تو انشاءاللہ ساری تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نظام خلافت کے حوالے سے۔ تو اسلام میں خلافت کا یا جمہوری حکومت کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کی بنیاد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کا اپنا انتخاب بھی جمہور کے انتخاب سے ہوا تھا، یعنی جمہور صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ پہلے بیعت کی تھی اور پھر عام بیعت ہوئی تھی اور پھر تمام صحابہ نے بیعت کی تھی، تو جمہوری طریقے سے ان کا خود اپنا انتخاب ہوا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ عملاً کوئی بھی کام کیا جاتا تھا تو اس کام کے بارے میں پہلے بڑے بڑے اور اجلہ صحابہ کرام سے رائے اور مشورہ لیا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی بڑے صحابہ کرام تھے، صاحب رائے اور تجربہ کار صحابہ کرام تھے، ان کو کبھی بھی دارالخلافہ سے جدا نہ ہونے دیا، ان کو ہمیشہ دارالخلافہ میں ہی رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دارالخلافہ میں رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہم تھی، اس مہم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نامزد کیا گیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ کو راضی کیا کہ وہ حضرت عمر کو رائے اور مشورے کے لیے مدینہ میں ہی چھوڑ دیں تاکہ ان سے رائے اور مشورہ لیا جا سکے۔ تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے نظام کو چلانے کے لیے اصحاب رائے جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے یا فقیہانہ انداز کے جو لوگ تھے، ان کو مدینہ میں ہی رکھا، ان کو دارالخلافہ میں رکھا تاکہ ان سے مشورہ کیا جا سکے۔ ایسے ہی شام پر جب لشکر کشی کا خیال حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں آیا تو آپ نے پہلے صحابہ کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، اور یہ بات پہلے صحابہ کرام کے جماعت میں مشورے کے لیے رکھ دی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر ان عمل کیا گیا، اور انہوں نے جو رائے دی تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استخلاف کا جو مسئلہ تھا، حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کا جو مسئلہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں بہت سے صحابہ سے رائے لی تھی، اور جن جن صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رائے دی تھی اس پر عمل کیا گیا، اور جنہوں نے مخالفت کرنے کی کوشش کی بس ایک ہی مخالفت کی تھی کہ ان کے اندر شدت کا رجحان جو ہے وہ غالب ہے،
کہ ان کے اندر شدت بہت زیادہ ہے، اس لیے مشکل ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور اس کا بھی جواب دیا تھا کہ شدت ان کے اندر کیوں ہے، اور جب خلافت کا بوجھ ان کے اوپر پڑے گا تو پھر یہ خود ہی نرمی میں بدل جائیں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر کی استخلاف کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے مشورے سے ہی حل کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مقابلہ جو کیا تھا، اور ایسے ہی مدعیان نبوت کے خلاف جو جہاد کیا گیا تھا، یہ تمام بڑے بڑے فیصلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے نہیں کر لیے، بلکہ ان کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ سے رائے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خلافت کے نظام کو چلائے رکھا۔ نظام جو خلافت کا تھا وہ شورائی طرز کا تھا، جمہوری طرز کا تھا، کہ وہ مشورہ لے کر لوگوں کی رائے کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی نظم و نسق کو انہوں نے کس طریقے سے چلایا تھا۔ یہ تو نوعیت دیکھی ابھی ہم نے کہ کس نوعیت کا نظام تھا خلافت کا۔ تو جو ملکی نظم و نسق تھا، اس نظم و نسق کو بہترین اصولوں پر حضرت ابوبکر صدیق نے قائم کیا تھا۔ عہدوں کی تقسیم ہو یا عہدے داروں کا صحیح انتخاب ہو، یہ ساری چیزیں حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کی تھیں۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اگرچہ بیرونی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ ابتدائی درجات میں تھا، بالکل شروع میں تھا۔ تو اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں جو دائرہ حکومت تھا وہ صرف عرب پر محدود تھا۔ تو عرب کو حضرت ابوبکر صدیق نے متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا، تاکہ انتظام کرنا اور نظم و نسق کو چلانا آسان ہو جائے، عمال کے لیے تقسیم میں آسانی ہو جائے، اور زکوٰۃ وغیرہ کا مال، عشر کا مال جمع کرنا آسان ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی فراست کے ذریعے عرب کو متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ، مکہ، طائف، صنعاء، نجران، حضرموت، بحرین اور دومت الجندل وغیرہ یہ الگ الگ صوبے قائم کیے تھے، اور پھر یہاں الگ الگ ایک یہاں پر عامل مقرر کیا تھا۔ ہر صوبے کا ایک عامل ہوتا تھا جو کہ ہر قسم کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ اس کے ذمہ داریاں جو ہوتی تھیں وہ اس کو بتلا دی جاتی تھی، تو وہ اپنی ذمہ داریاں ہر عامل پورا کر رہا ہوتا تھا۔ ایسے ہی صرف صوبوں میں ہی نہیں بلکہ دارالخلافہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ عہدیدار مقرر کر رکھے تھے۔ مثلا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تو بعد میں تو شام کے سپہ سالار بن گئے تھے، لیکن شام کی سپہ سالاری سے پہلے وہ افسر مال تھے، یعنی بیت المال کے افسر تھے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالخلافہ میں قاضی کی ذمہ داریاں سر انجام دیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کے جو تھے وہ کاتب تھے۔ کوئی بھی چیز لکھنے کا وقت ہوتا یا کوئی بھی چیز لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی تو ان حضرات کے ذمے وہ لگائی جاتی تھی، اور باقاعدہ ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، ان کا وظیفہ مقرر تھا، اور یہ اپنی اپنی ذمہ داریاں اور اپنے اپنے عہدے پر فائز رہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے داران مقرر کرنے کے خاص طریقہ تھا۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ان لوگوں کو ہی ترجیح دی تھی جو عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل یا کسی عہدے پر رہ چکے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی انہی لوگوں کو انہی عہدوں پر برقرار رکھا جہاں پر وہ کام کرتے تھے، جن مقامات پر وہ ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انہی کاموں پر لگا دیا اور وہی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی۔ مثلاً عہد نبوت میں مکہ پر جو والی مقرر تھے وہ عتاب بن اسید تھے، طائف پر عثمان بن ابی العاص تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مکہ پر عتاب کو اور طائف پر حضرت عثمان بن ابی العاص کو ان کو ہی مقرر رکھا۔ ایسے ہی دوسرا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نیا ذمہ دار، نیا عامل مقرر کرنا ہوتا تھا یا کسی جگہ پر کوئی نیا عہدیدار بھیجنا ہوتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق جب اس کو ذمہ داری دیتے تھے اور اس ذمہ داری پر اس کو مامور کرتے تھے تو اس کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے، اپنے پاس بلا کر پھر اس کے سامنے اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ فلاں فلاں ذمہ داریاں آپ کے ذمے ہیں، اور نہایت مؤثر الفاظ میں بلیغانہ طریقے سے تقویٰ کی ان کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ اور ان کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ عوام کی خدمت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو یہ کچھ نصیحتیں پھر آپ ان کو فرمایا کرتے تھے۔
ایسے ہی ایک اور خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام کے حوالے سے حکام کی نگرانی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کا قانون یا آئین کتنا ہی سخت اور مرتب اور منتظم ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی حکام کی نگرانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اگر حکام کی نگرانی نہ کی جائے، ان پر نکتہ چینی کا اہتمام نہ ہو، تو تمام نظام جو ہے وہ درم برم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حکام کی نگرانی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل تھے، بہت نرم خو تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حکام کی نگرانی سے چشم پوشی اختیار نہیں کی، بلکہ سخت ان کی جو ہے نکتہ چینی کی اور ان کا احتساب کیا۔ اپنے ذاتی معاملات میں تو ٹھیک ہے، وہ بڑے رفیق تھے اور بہت زیادہ نرمی کا شیوا رکھتے تھے، لیکن جب انتظام کا، خلافت کا مسئلہ اور مذہب کا مسئلہ آتا تھا تو پھر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں دکھاتے تھے، پھر سختی کے ساتھ نمٹتے تھے اور نہایت تشدد کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ نمٹتے تھے۔ جنگ یمامہ کا واقعہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کا جو سپہ سالار تھا، جس کا نام مجاعہ تھا، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، حضرت خالد بن ولید کو دھوکہ دے کر مسلمہ کی ساری فوج کو بچا کر نکال کے لے گیا مسلمانوں کے پنجے سے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس غداری پر اس کو سزا دینے کی بجائے اس کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مساہمت پر، اس غلطی پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ تمہارے خیمے کے طناب کے پاس مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور تم عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف ہو، تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیوں نکاح کیا ہے؟ تو سخت عتاب حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کا ہوا تھا۔ تو ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کوئی بھی عامل، کوئی بھی عہدیدار غلطی کرتا تھا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹتے تھے اور اس کا احتساب کیا کرتے تھے۔ اب ہم ان کے مالی انتظامات دیکھتے ہیں کہ مالی انتظامات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مال کا کوئی باقاعدہ محکمہ نہ تھا، بلکہ مختلف ذرائع سے جو رقم آتی تھی، کسی بھی طریقے سے آتی تھی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ بس جیسے ہی وہ رقم آتی تھی پھر فوراً اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی نظم چلتا رہا، اور بلکہ انہوں نے تو یہ کیا کہ پہلے سال ہر ایک آدمی کو، چاہے آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، بلا تفریق سب کو 10 درہم عطا کیے۔ پھر دوسرے سال چونکہ آمدنی زیادہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 درہم ہر کسی کو مرحمت فرمائے۔ تو اس طریقے سے کوئی باقاعدہ خاص نظام نہیں تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا ایسے ہی چلتا رہا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری زمانے میں، اپنے آخری عہد کے دنوں میں جو ہے ایک بیت المال بھی تیار کر لیا تھا، بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن اس میں کبھی بھی کوئی بڑی رقم جمع کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ یعنی بس طریقہ وہی تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اگرچہ بیت المال کا قیام عمل میں آ گیا تھا، لیکن بیت المال کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں آمدنی جمع کی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع نہیں کی جاتی تھی بلکہ تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اور یہاں تک تھا کہ بیت المال کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی وہاں پر دربان مقرر نہیں تھا، کوئی محافظ مقرر نہیں تھا، اور صحابہ کرام بار بار اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ بیت المال کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ مقرر کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایک کفل اور ایک تالا ہی کافی ہے، تو اس لیے وہ دربان مقرر اور محافظ مقرر نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ایک تالا ہی اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کے کارائے نمایاں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے ان کی نظام خلافت کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور ان کے ملکی نظم و نسق کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور حکام کی نگرانی اور حکام کی تقرری کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور ایسے ہی ان کے مالی انتظامات کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ انہوں نے مالی انتظامات کو کیسے چلایا تھا۔ زیادہ تر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو مال کا نظم تھا وہ وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل رہا تھا۔
تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 6 میں ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں پر گفتگو کریں گے، اور حصہ 4 انشاءاللہ ہم کا ہی اسی موضوع کا، اس عنوان کا آگے پڑھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو وہی سوال ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں لکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔